اسلام کا جو اصل پارٹ ہے، جو اصل حصہ ہے جسے ایمان کہا جاتا ہے، وہ اسی یقین کا نام ہے۔ اس سب کو بندہ مانے گا تو کیا رہے گا؟ مومن مسلمان۔ اس سب کو مانے گا تو کیا رہے گا؟ اور کسی ایک بات کو بھی چھوڑ دے گا تو مومن نہیں رہ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اصول ہے اسلام کا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے صاحب میں مسلمانوں میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، مگر میں نبیوں میں سے حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، تو کیا وہ مومن رہ جائے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ کیوں نہیں رہے گا؟ کیونکہ ہر نبی کو ماننا ضروری ہے۔ اصول سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلے وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، تمام نبیوں کو بھی مانتا ہوں، میں کتابوں کو نہیں مانتا، زبور کو نہیں مانتا، انجیل کو نہیں مانتا، تو کیا وہ اس کا انکار کرنے کے باوجود مسلمان رہے گا؟ نہیں۔ کیوں نہیں رہے گا؟ کتاب ساری کتابوں کو مانا۔ بات آ رہی نا آپ کو سمجھ؟ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں نے اللہ کو مان لیا، اس کے سب رسولوں کو مان لیا، کتابوں کو مان لیا، اور آپ جو یہ بولتے ہو کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ اٹھائے گا، یار مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا، سب ختم ہے، کیا وہ مومن ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی یقین نہیں ہے، کیونکہ اس نے مرنے کے بعد حشر کا انکار کر دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں کہ جناب ایک صاحب ہیں وہ اللہ کو تو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، کتابوں کو مان رہے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مان رہے ہیں، وہ مسلمان رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، تو وہ مفتی صاحب کیا فتویٰ دیں گے؟ کہ وہ شخص مسلمان نہیں، وہ شخص اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے، بے دخل ہے، باہر ہے۔ تو کیا ان مفتی صاحب نے اس کو باہر کر دیا؟ نہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کیا ان مفتی صاحب نے اس کو اسلام سے باہر کر دیا؟ کیسے اسلام سے باہر ہوا ہو؟ اپنے خود کے غلط نظریے کی وجہ سے۔ آ رہی بات آپ کو سمجھ؟ تو مفتی یا عالم جو آپ بیانات میں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں وہ اسلام سے خارج، تو بعض لوگ وہ ہوٹل چوراہے والے عالم جو ہوتے ہیں، ارے بھئی مولانا لوگوں کا کام کیا ہے؟ یہ کافر وہ کافر، ان کو کام ہی کیا ہے؟ تو اس مسئلے کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، یہ ہنسی کی چیز نہیں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کسی عالم مفتی کا کام نہ کسی کو اسلام میں داخل کرنا ہے، نہ کسی کو باہر نکالنا ہے۔ بات آ رہی سمجھنا؟ ان کا کام یہ نہیں ہے، ان کا کام صرف آپ کو مسئلہ بتانا ہے۔ کیا کام ہے ان کا؟ وہ اگر مسئلہ نہ بھی بتائے نا تو بات جو ہے وہی رہے گی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ نماز کے لیے وضو کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے نا؟ اب ایک شخص نماز پڑھا رہا ہے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ریا خارج ہو گئی، وضو کیا ہوا اس کا؟ ٹوٹ گیا۔ اب وہ نماز پوری کرے گا یا واپس سے وضو بنائے گا؟ واپس بنائے گا نا؟ اور اگر اس نے ویسی نماز پڑھی تو وہ نماز ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی۔ اب میں آپ سے اگر پوچھوں تم کون ہوتے ہو نمازوں کا فیصلہ کرنے والے؟ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی۔ تو کیا آپ قبول ہو جائے گی اس کی نماز؟ پھر وہی بات، ارے تم کون ہوتے ہو؟ نہیں ہوگی۔ قبول کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے نا۔ نماز کیسے ہوگی؟ تو بے شک قبول کرنے والی ذات اللہ کی۔ یہ اسی ٹائپ کے اعتراضات چلتے ہیں مارکیٹ دکانوں میں اہل سنت کے خلاف۔ تو آپ نے جو کہا کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے اس کی نماز نہیں ہو رہی، اور آپ بول دو کہ ہو جائے گی، تو کیا ہو جائے گی اس کی نماز؟ تو آپ کے کہنے نہ کہنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اس نے کام ایسا کر دیا کہ آپ کہو نماز ہو جائے تب بھی نہیں ہوگی، آپ کہو نہ ہو تب بھی نہیں ہوگی۔ تو آپ کے کہنے کا دخل نہیں، اس کے کام کا دخل ہے۔ بات آئی آپ کو سمجھ؟ تو مفتی بھی جیسے آپ نے جواب دے دیا، یہ مسئلہ آپ کو معلوم تھا تو آپ نے فٹاک سے کہہ دیا۔ تو مفتیان اکرام کو، علماء اکرام کو جو مسائل معلوم ہوتے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں۔ تو ان کے کہنے سے کوئی کافر یا کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا، اس نے کام ایسا کیا ہوا ہوتا ہے کہ ایمانی کام کیا ہوا ہوتا ہے تو مومن ہوتا ہے، اور کفریہ کام کیا ہوا ہوتا ہے تو کافر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس پر یہ بات پیش کر دینا، جیسے میں نے آپ سے سوال کر لیا قبول کرنے والی ذات اللہ کی، تو آدمی کہے گا نا کہ جناب بے شک